میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس سورج نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ 1400 سال کی قلیل مدت میں جس قدر اسلام کا دائرہ وسیع ہوا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی میں ملنی مشکل اور محال ہے۔ آج دنیا کا کون سا ایسا خطہ، کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں محمد عربی کے پرستاروں کی تعداد نہ موجود ہو؟ نیل کے ساحلوں سے لے کر کے چین کے کاشغر تک، امریکہ کے جزیروں سے لے کر کے عرب کے صحراؤں تک، دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے کے اندر محمد عربی کی رسالت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے 1400 سال کی مختصر اور قلیل مدت کے اندر پوری دنیا کا سفر طے کیا ہے، اور اس شان کے ساتھ سفر طے کیا کہ تاریخ انسانی ایسی مثال اور نظیر پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہو گئی۔ اسلام کی برق رفتاری کا اندازہ تاریخ کے صرف اس ایک اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرنے پایا کہ اسلام کا سورج دنیا کے تین بر اعظموں کو منور کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے مصر، شام، فلسطین، شمالی افریقہ اور ایران کے لوگوں نے اسلام کی دہلیز پر سر جھکایا۔ ادھر مغرب میں اسلام کے نام لیوا اسپین تک جا پہنچے، ادھر مشرق کے اندر اسلامی تعلیمات کی خوشبو دریائے سندھ کو عبور کر گئی۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں صرف اور صرف یہ اسلام کا حوصلہ ہے، یہ اسلام کا جگر ہے کہ اس نے 100 سال کی مختصر مدت کے اندر تین بر اعظموں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بے شمار مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے 1000 سال کے سے زائد مدت کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو پائے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جا نہ سکے۔ یہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات، اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت تھی کہ ابھی 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا اور تین بر اعظم اس کی دہلیز پر سجدہ کرنے کے لیے تیار کھڑے۔ اسلام کے نام لیواؤں اس دنیا کے اندر اس اسلام کی وسعت و مقبولیت کا راز اسلام کی تعلیم میں مضمر ہے۔ یہ نبی کے کردار کا کرشمہ، نبی کے گفتار کا جادو ہے کہ جس جگہ سے بھی آپ گزر گئے وہ جگہ اسلام کی خوشبو سے شرابور ہو گئی۔ یہ نبی کے جمال و کمال کا طلسم ہے کہ ساری دنیا آپ کی غلامی میں آنے کے لیے بے قرار نظر آتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا صدقہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا جادو ہے کہ بنی نوع آدم اسلام کی دہلیز پر سر جھکانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ اسلام کے عدل و انصاف کی بات ہے کہ اسلام کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ الغرض اگر اسلام اس دنیا کے اندر پھیلا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی خوبی اور ذاتی محاسن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ نے اسلام کی تعلیمات کے اندر وہ صداقت و حقانیت رکھ رکھی ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کے قلب و روح کو متاثر کیا۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر وہ نور و چمک موجود ہے جس نے کفر و باطل کی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیا۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی دستور، اسلامی اصول اتنے مستحکم نظام پر ہیں جنہوں نے دنیا کے دانشوروں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسلام کی روحانی تربیت میں وہ اثر موجود ہے جس نے ریگستانوں میں رہنے والے بدوؤں کو بھی اسلام کا اسیر بنا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ اسلام اپنی ذاتی محاسن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ دنیا کا سورج اپنی نور سے، اپنی چمک سے دنیا کو منور کرتا ہے تو اس وقت کچھ بیمار اور چھچوری چمگادڑیں اس سورج کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں۔
جب اسلام نے اپنے نور سے پوری دنیا کو منور کرنا شروع کیا، اسلامی تعلیمات کی خوشبو سے سارا جہاں شرابور ہونے لگا، اسلام کے اثر کو دیکھ کر دنیا کے کچھ پاگل اور نام نہاد محققوں نے یہ اعلان کر دیا، یہ شور مچانے لگے کہ اسلام تلواروں کی زور پر پھیلا ہے۔ حالانکہ جس نے بھی اسلام کی تاریخ پڑھی ہوگی، اسلامی تعلیم پڑھی ہوگی، اسے یقین ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ اس روئے زمین پر نہ تو اس سے پہلے کبھی بولا گیا اور نہ اس کے بعد کبھی بولا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام اگر پھیلا ہے اس دنیا کے اندر تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا، اپنے ذاتی محاسن کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر تلواروں کا کوئی کردار نہیں، تلواروں سے کوئی سروکار نہیں۔ دین اسلام کے نام لیواؤں، ذرا سوچو تو صحیح، آخر اس اسلام کا جس نے دنیا کو امن و سکون کا پیغام دیا، جس نے دنیا میں پیار و محبت کی قندیل جلائی ہو، اس اسلام کا تلواروں سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیم پر کیچڑ اچھالنے والوں نے کیا قرآن کا یہ اصول نہیں سنا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی راہیں کھلی ہیں، آثار و نشاں سب واضح ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جس کو متاثر کرے وہ اسلام، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکے، ورنہ لکم دینکم ولی دین۔ اسلام کے اندر زبردستی کسی قیمت پر نہیں کی جا سکتی۔ کیا اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں نے قرآن کا وہ پیغام نہیں سنا؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کہ اے نبی کے مکرم، کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین اسلام دل سے قبول کرنے کا نام ہے، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ کسی کو تلواروں کی بدولت، کسی کو مجبور کرنے کے بعد اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا۔ اور پھر اسی قرآن کے اندر قرآن بار بار اپنے نبی کو یہ نصیحت کر رہا ہے، انما علیک البلاغ المبین، کہ اے نبی آپ کو دین اسلام کا پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری خدا کی ربوبیت کا اعلان کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری خدا کی الوہیت کا اعلان کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری خدا کے پیغامات کو پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری وحی الہی کو لوگوں کے درمیان میں پہنچانا ہے۔ جو کچھ بھی وحی اللہ آپ پر نازل کرے آپ لوگوں کے درمیان اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ آپ کی ذمہ داری اللہ نے صرف اتنی ہی رکھی ہے۔ ان تعلیمات کو کون قبول کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ خدا کے احکام پر کون کان دھرتا ہے، کون نظر انداز کر دیتا ہے؟ خدا کی ربوبیت کو، الوہیت کو کون مانتا ہے، کون انکار کر دیتا ہے؟ اے نبی آپ کو ان تمام چیزوں کا نگراں نہیں بنایا گیا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ اے نبی اگر یہ لوگ اسلام کی تعلیم سے اعراض کر رہے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ کو ہم نے نگراں نہیں بنایا ہے۔ آپ کو تو صرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیتیں ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر تلواروں کا کوئی کردار نہیں، تلواروں سے کوئی سروکار نہیں۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنی تعلیم کی بنیاد پر پھیلا، اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اور صرف قرآن کی آیت ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت بھی قدم قدم پر یہی اعلان کر رہی ہے کہ اگر اسلام پھیلا تو نبی کے کردار سے پھیلا، نبی کے گفتار سے پھیلا، نبی کی مسکراہٹوں سے پھیلا، نبی کے عمل سے پھیلا ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی اشاعت میں تلواروں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ 23 سالہ دور نبوت کو اٹھا کر دیکھیں، ایک مثال بھی تاریخ کے اندر ایسی نہیں ملتی جب نبی مکرم نے کسی کو تلواروں کی بدولت مسلمان کیا ہو، جب کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔ بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام اگر تلواروں کی زور پر پھیلا ہوتا تو عمر بن خطاب جیسا بہادر و جری کبھی اسلام کی دولت نہ پا پاتا، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دن تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی اور نبی کے لبوں پہ مسکراہٹیں تھی۔ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر نبی کی غلامی کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نبی کی مسکراہٹوں سے پھیلا ہے۔
اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلا تو مجھے بتاؤ عقبہ میں بیعت کرنے والوں کو کس نے مجبور کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع گانے والیوں کو کس نے مجبور کیا؟ مدینے کے در و دیوار کو سجانے والوں کو کس نے مجبور کیا؟ اوس و خزرج کو اسلام قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ کیا اہل مدینہ کو اس تلوار کی زور پر مسلمان کیا گیا؟ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ کی شہادتیں بتاتی ہیں کہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت خطرہ یہ تھا کہ سارا عرب مل کر ان پر ٹوٹ نہ پڑے، لیکن اس خطرے کے باوجود بھی انہوں نے محمد عربی کے دامن کو تھاما، محمد عربی کی رسالت کے اقرار کیا، محمد عربی کے جھنڈے تلے آنا گوارا کیا، نبی کی تعلیم کو قبول کیا۔ یہ دلیل ہے کہ خطروں کے باوجود اسلام کو قبول کرنا، اسلام کا اسیر بننا، یہ اسی وقت ہوگا جب تعلیم نے، جب نبی کے کردار نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ اور معاملہ صرف یہی کیوں، تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کی تعریف سن کر، نبی کی تعلیم سن کر، نبی کے جانثاروں کو دیکھ کر حبشہ کے بادشاہ نے بھی اسلام کے ہار کو اپنے گلے کی زینت بنایا۔ اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، آخر بتاؤ تو صحیح، نجاشی کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام قبول کرنے پر؟ عبداللہ بن سلام کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام قبول کرنے پر؟ سلمان فارسی کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام قبول کرنے پر؟ اور دنیا کے سب سے بڑے عظیم جنرل خالد ابن ولید کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام قبول کرنے پر؟ تاریخ کی یہ تمام شہادتیں، یہ تمام گواہیاں، کہ آپ بھی تمہارے دل کے دریچوں کو نہیں کھول رہی کہ اسلام اگر تلواروں کی زور پر پھیلا ہوتا، اسلام اگر تلواروں کی بدولت پھیلا ہوتا تو یہ تمام فہرست اسلام کی دولت کبھی نہ پا سکتی۔ نجاشی سے لے کر خالد ابن ولید تک جیسے لوگوں کا اسلام قبول کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے اور پکی دلیل ہے، بین ثبوت ہے کہ اسلام تلواروں سے نہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے پھیلا ہے۔ دنیا کے حکمراں اور بادشاہ جب فاتح بن کر کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کے ساتھ، اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب دنیا کے حکمراں اور بادشاہ فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں فتنہ و فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ ذرا حکمرانوں کے اس کردار کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھو، یا حکمرانوں کی اس تاریخ کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو۔ جب آپ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا۔ آج مکہ کے کفار اپنے گناہوں پر شرمسار تھے، آج مکہ کابر مجرمین شہر مکہ میں جمع تھے، آج ان کو اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے، آج انہیں نبی کو ستانا یاد آ رہا تھا، آج نبی کی راہوں میں کانٹے بچھانا یاد آ رہا تھا، آج نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنا یاد آ رہا تھا، آج نبی کو شیب ابی طالب میں محصور کرنا یاد آ رہا تھا، آج انہیں وہ سب ظلم و ستم یاد آ رہے تھے جنہوں نے حضور اور حضور کے نام لیواؤں پر جاری کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ دربار رسالت سے فرمان جاری ہوگا کہ سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ دنیا کے فاتحوں، دنیا کے بادشاہوں کا کردار یہی ہے، تاریخ یہی ہے، اصول یہی ہے۔ مگر قربان جاؤں نبی کے اخلاق کریمانہ پر، آپ کفار مکہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سے کسی قسم کی بحث پرس نہیں کی جائے گی، آج تم پر سختی نہیں کی جائے گی، اذهبوا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ محمد عربی تمہیں زندگی کا پروانہ دے رہا ہے، محمد عربی تمہیں جینے کا حق دے رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلا واقعہ ہے جب ایک فاتح اپنی قوت کے باوجود، طاقت کے باوجود اپنے دشمن جانی کو اس امن و امان کا پروانہ سنا رہا ہو، اسے زندگی جینے کا حق دے رہا ہو۔ کیا یہ تمام شہادتیں، یہ تمام گواہیاں، اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہنے کا منہ رکھتا ہے کہ اسلام
تلواروں کے زور پر پھیلا۔ میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام نے احترام مذہب کا جو سبق پڑھایا ہے، مذہب اسلام نے دوسرے مذاہب کو جس کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کیا ہے، اپنی حدود سلطنت میں دیگر مذاہب والوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، ان کے لیے اصول بیان کیے، ان کے لیے قاعدے اور ضابطے مرتب کیے ہیں۔ دنیا کے کسی صحیفے کے اندر، دنیا کے کسی قانون کے اندر، دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسا اصول نہیں مل سکتا۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیم کے اندر ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب کا احترام کیا، دیگر مذاہب کے لیے اصول و قواعد بھی بیان کیے۔ اسلام نے دوسرے مذاہب کا کس درجہ احترام کیا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر نظر ڈالیے، خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے رواداری کی، اسلام نے اخوت و محبت کی، اسلام نے بھائی چارگی کی، اور اسلام نے احترام مذاہب کی جو بنیاد ڈالی ہے، جو سبق پڑھایا ہے، ویسی بنیاد اور ویسا سبق دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس شخص نے کسی بھی معاہد پر کوئی ظلم کیا یا اس کی بے عزتی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف بنایا، تو میں قیامت کے دن اس شخص کے خلاف وکالت کروں گا۔ یہ صرف میرے نبی کا جگر اور میرے نبی کا حوصلہ ہے، میرے نبی کی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ایک غیر مسلم کے لیے بھی اپنوں کے خلاف وکالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی معاہد کو، کسی ذمی کو قتل کرے تو اس شخص کے اوپر جنت حرام ہو جایا کرتی ہے۔ رواداری اور احترام مذہب کی یہ مثالیں اور یہ اسباق صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حضور سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مسلمان کو اقتدار کی دولت ملی ہے، ہر ایک نے رواداری کی یہی مثال قائم کی، ہر ایک نے احترام مذہب کی یہی بنیاد بتائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین اور بیت المقدس کے عیسائیوں کو جو عہد نامہ دیا ہے، آپ اس کے الفاظ پڑھیں اور دیکھیں کہ ایک وقت کا خلیفہ اپنے طاقت کے باوجود، اپنی قوت کے باوجود، اپنے مفتوح کے علاقے میں کس طرح امن و امان کی باتیں کر رہا ہے، اور کس طرح ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اصول بنا رہا ہے۔ اس عہد نامہ کے الفاظ کو طبری نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے۔ عہد نامہ کے الفاظ ہیں کہ یہ امن نامہ ہے جو اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین نے ایلیا کے باشندوں کو دیا ہے۔ انہیں ان کی جانوں، ان کے مال، ان کے کلیساؤں، ان کے صلیبوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، چاہے وہ بری حالت میں ہوں یا اچھی حالت میں ہوں، اور ان کے تمام اہل مذہب کو بھی یہی تحفظ ہے۔ ان کے کلیساؤں میں کوئی نہیں رہے گا، نہ ان کو گرایا جائے گا، نہ ان میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی صلیبوں کو یا ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے دین میں ان پر کوئی زبردستی کی جائے گی، اور ان میں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کا وہ علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا۔ یہ ایک مفتوح علاقہ ہے، حضرت عمر فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی احترام مذہب کی خاطر، اس کے باوجود بھی رواداری کی خاطر آپ نے امن و امان کی سوغاتیں دی۔ کیا دنیا میں کوئی اور مذہب، کوئی اور حاکم ہے جو اس طریقے کی رواداری، جو اس طریقے کی احترام مذہب اور جو اس طریقے کے امن و امان کی باتیں کر رہا ہو؟ احترام مذہب کی ایک اور مثال، جب مصر کا علاقہ فتح ہوا تو اسکندریہ کے علاقے میں عیسائیوں نے ایک تصویر بنا رکھی تھی، ایک خیالی تصویر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب اسلام کا لشکر وہاں پہنچا تو کسی فوجی نے اپنی تلوار سے اس تصویر کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ یہ دیکھ کر عیسائی غصہ ہوئے اور سپہ سالار کے یہاں آئے
ساری باتیں انہوں نے عرض کی کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے نبی کی آنکھ پھوڑی ہے، ہمارے نبی کی تصویر کی آنکھ پھوڑی ہے، اس کا بدلہ ہم صرف اسی طور پر لے سکتے ہیں کہ تم بھی اپنے نبی کی تصویر بنا کر کے دو۔ سپہ سالار نے جواب دیا کہ تصویریں اسلام میں حرام ہیں، اسلام تصویروں کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تمہارا یہ مطالبہ تو کسی قیمت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں یہ سپہ سالار تمہیں کلی اختیار دیتا ہے کہ تم اس پھوٹی ہوئی آنکھ کے بدلے جس لشکری کی بھی، جس فوجی کی بھی آنکھ چاہے پھوڑ ڈالو۔ اور بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ذمہ دار، میں خود اپنے کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے فوجیوں کا کوئی بھی گناہ کا ذمہ میرے سر آتا ہے، اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جس تصویر کی آنکھ پھوڑی گئی ہے اس کا بدلہ تم میری آنکھ نکال کر کے لو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے خنجر اس عیسائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ سے نہیں نقل کیا جا رہا ہے، ابن کثیر یا ابن اسیر سے نہیں نقل کیا جا رہا ہے، طبری سے یا استیاب سے نہیں نقل کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو ایک عیسائی مورخ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور کتاب میں نقل کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کی رواداری کو اور مسلمانوں کے احترام مذہب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ دیگر مذاہب کا احترام جتنا اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، دیگر مذاہب کی تعلیمات کا احترام جتنا اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، میں پوری دنیا گھوم کر کے آیا، میں نے پوری دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، اتنا احترام دنیا کی کسی تاریخ میں بھی نہیں پایا جاتا۔ تو میرے عزیزو، اسلام اگر پھیلا ہے تو صرف اپنی خوشبو سے پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو اپنی تعلیم سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اپنے کردار سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے اصولوں کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔